الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اگر دل میں عشق محمد نہیں، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا. اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیبات مانے کی کوشش نہ کرنا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام
معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان، خوبصورت شہر، شہداء کے شہر، سرزمین جنگ میں تقریباً 27واں سال اسی ولولے سے، اسی انداز سے انعقاد پذیر ہے۔ یہاں کی پوری ٹیم نے ہر سال کی طرح امسال بھی اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی۔ سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو، بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسے پروگرام، میرے اس اشارے پہ غور کرنا کہ میں اشارہ کیا کرنے لگا ہوں، ایسی محافل، ایسی مجالس جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، پیارے پیغمبر کا شان سنایا جائے، صحابہ کی عظمت اور اہل بیت کے تذکرے ہوں، اللہ بار بار مجھے اور آپ کو ایسی محافل سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی بیت چکا ہے، مجھ سے پہلے جید علماء کے بیانات ہوئے، مجھ کے بعد بھی ہونے ہیں، لہذا بلا تمہید گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ بندہ اتنے تک پکا، سچا، کھرا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر اماں، ابا، بہن، بھائی، خیش، اقربا، دنیا، دولت، جاہو، جلال، مرتبہ، ان تمام محبتوں میں سے میرے محبوب کی محبت زیادہ نہ ہو۔ بس میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، اسی پہ چند باتیں کروں گا، سبق لے کے جائیے گا، دل میں بٹھائیے گا۔ بندہ اتنے تک مومن سارے بولے مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر ساری محبتوں میں سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ نہ ہو۔ کیا مانا؟ اگر میرے اور آپ کے دل میں اماں، ابا، بہن، بھائی، خیش، اقربا، دنیا، دولت، بچے، بیوی، ان کی محبت زیادہ ہے، اللہ کے محبوب کی محبت کم ہے، تو یاد رکھیے گا یہ بندہ کبھی ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آواز آنے لگی، ساری محبتیں تھلے تھلے ہوں، ساری محبتیں قربان ہو جائیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر۔ رب کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، پیارے پیغمبر کی لکھڑی زبان بھی یہی بولتی ہے۔ پہلے قرآن پڑھتے ہیں، بعد میں پیارے پیغمبر کا فرمان پڑھتے ہیں، پھر نتیجہ نکالوں گا۔ اللہ کے قرآن نے کہا، فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ آئیے میرے محبوب کا فرمان میرے سامنے، توجہ میرے بھائیوں، جنگ کے روشن ضمیروں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اتنے تک بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اس کی دل کے اندر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیوی سے، بچوں سے، اولاد سے، مال سے اور والناس اجمعین، سارے لوگوں کی
محبت میں سے میری محبت زیادہ نہ ہو. توجہ میری طرف, بڑی پیاری بات ہے. جب ایمان کا تقاضا یہی ہے, ساری محبتیں قربان, ایمان کا تقاضا یہی ہے, ساری محبتیں نیچے, میرے محبوب کی محبت زیادہ. پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا, تلاش کرنا شروع کیا, کتابیں پڑھنا شروع کی, میں نے تاریخ کا مطالعہ کرنا شروع کیا. اور نوجوانوں غور کرنا کہ مجھے کوئی بندے مل جائیں جنہوں نے دنیا کے اندر اس بات کو ثابت کر کے دکھایا. اور دنیا والوں یہ دیکھو, ساری محبتیں قربان ہم نے کر دی ہے پچھڑے عربی محمد رسول اللہ کی محبت کے اوپر. جب میں نے پڑھا, جب میں نے مطالعہ کیا, جب میں نے قرآن پڑھا, جب میں نے حضور کی حدیث پڑھی, جب میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا, میرے دھن کے روشن ضمیروں ایمان پیدا ہو جائے گا. آئیے کتنی سونی گل, کتنی پیاری بات. جب میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو بندے مجھے مل گئے جنہوں نے دنیا کے اندر یہ ثابت کر کے دکھایا ہے. او دنیا والوں, یہ دیکھیں ساری محبتیں قربان ہے. آپ کے ذہن میں سوال, وہ بندے کون ہیں جنہوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے؟ تو پھر میری نظر جو پڑی, آواز جو آئی, وہ ابو بکر صدیق ہے. دلیل سے آگے جاؤں گا, آواز کھولو. آئیے, میرا موضوع تھا محبت رسول. اگر کسی کو میری بات پوری تقریر یا موضوع سمجھ نہ آئے 30-35 منٹ کی, تو یوں لے کے جائیے گا. طالب علم, علماء دیوبند کا خادم, اہل سنت والجماعت کے قدموں میں بیٹھنے والا ایک طالب علم یوں کہہ کے گیا تھا, ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ محبت رسول سب سے زیادہ ہو. پھر میں نے دیکھا مجھے لوگ ملے, تو پھر مجھے لوگ مل گئے جنہوں نے ثابت کر کے دکھایا. اور میرے بھائیوں, کون ہے وہ؟ ابو بکر صدیق ہے, وہ عمر فاروق ہے, وہ عثمان غنی ہے, وہ زہرا علی ہے, وہ طلحہ زبیر ہے, وہ جناب بلال ہے, وہ جناب امیر معاویہ. آئیے, دلیل کی دنیا میں میں کوئی بات بغیر دلیل کے کر کے نہیں جاؤں گا. میرے نبی کی دربار میں, میرے محبوب کی خدمت میں بندہ آیا ہے. توجہ نوجوانوں, نگاہ میرے محبوب کے چہرے کی طرف دکھا کے بیٹھا ہوا ہے. تھوڑی دیر گزری ہے, اکھاں وچوں اتھرو جاری نے. میرے محبوب نے پوچھا, صوبان روتے کیوں رو رہے ہو؟ سنیے گا نوجوانوں, سنیے گا میری ماں, میری بہن, میری بیٹی. حضرت صوبان روتے ہوئے کہنے لگے, اللہ کے محبوب, انک لاحب الی من نفسی واحب الی من اہلی وولدی فما اصبر حتی آتیک انظر الیک یا رسول اللہ. پیارے پیغمبر, مجھے اللہ کی قسم ہے, مجھے آپ سے بہت محبت ہے. انک لاحب الی من نفسی واحب الی من اہلی وولدی فما اصبر. اللہ کی قسم, مجھے آپ سے, اپنے آپ سے زیادہ محبت ہے, اپنی بیوی بچوں سے زیادہ محبت ہے, اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے. میرے بھائیوں, نوجوانوں, غور کرنا, یہ اکیلے میرے صوبان کی گل کوئی نہیں ہے, اکیلے ایک صحابی کی بات نہیں ہے. ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک ہر کی تمنا یہی, ہر بندے کا ایمان یہی. آئیے دلیل کی دنیا میں جاتے ہیں. ابو بکر صدیق بولنے لگے ہیں, او دنیا والوں, حبب الی من الدنیا ثلاث, دنیا کے اندر مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ابو بکر کون سی؟ وہی گل ہے, وہی بات ہے, وہی جملہ ہے. کہنے لگے ہیں, میری پہلی تمنا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری تمنا, میری اللہ کے نبی سے اتنی محبت, اتنا پیار, اتنی الفت کہ میرا دل چاہتا ہے اکھاں میریاں ہو, چہرہ محمد کریم.
جلائے گا. آنکھیں میری ہوں، سنیے گا سنیے گا، آنکھیں میری ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو. میری دوسری تمنا اتنی محبت، انفاق و مالی تحت رسول اللہ، مال میرا ہو اشارہ مصطفیٰ. تیسری بیٹی میری ہو، دلہن محمد رسول اللہ کی ہو، بیوی میرے نبی کی ہو. جب میں نے پڑھا میں نے دیکھا، قربان جاؤں تو یوں کہنا چاہتا ہوں، آواز آنے لگی ہے، ابو بکر تو نے یہ دین تمنا فرش زمین پہ بولی ہے، عرش دری پہ ہم نے قبول کر لی ہے. اکھاں تیری ہو سے چہرہ مصطفیٰ دا ہو سے، مال تیرا ہو سے اشارہ مصطفیٰ دا ہو سے، بیٹی تیری ہو سے محبوبہ مصطفیٰ دا. نہیں بولے اب بولیں گے جو وہی بات، آنکھیں میری ہوں، یہ سب بولے. چہرہ بس اشارہ کروں گا، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. نبی نے 2 سفر کیے، ایک کو معراج کہتے ہیں، ایک کو ہجرت کہتے ہیں. جب معراج ہوا جناب جبرائیل میرے نبی کے دروازے پہ، جب ہجرت ہوئی نبوت ابو بکر کے دروازے. سرائکی زبان کا شاعر اس انداز میں اپنا تخیل بیان کرتا ہے. سرائکی سمجھتے ہو نا؟ ادھی رات ویلے، ادھی رات ویلے منڈا ٹکر کے صدیق بولے کون آئے. ہائے ہائے، ذرا تخیل کی دنیا میں جاؤ. رات کی تاریکی ہوگی، دن کا مشورہ ہوا ہوگا، رات کی تاریکی ہوگی، ابو بکر کا دروازہ کھٹکا ہوگا، اندر سے آواز آئی ہوگی، منتق کر بات، باہر سے جواب آیا ہوگا، ابو بکر انا محمد الرسول. ادھی رات ویلے کنڈا پکڑ کے صدیق بولے اے کون آیا، فرمایا سید میں ہاں محمد، در کھول صدیق سینے لال لائے. اختصار سے میں نے یہ بات، پہلا جملہ میرا یاد رکھنا، النظر الی وجہ رسول اللہ. میں اس جملے کو کہاں سے لے کے آگ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں، اور پھر وہاں ایک دلیل دوں گا جو کہوں گا معیت صدیقی کو کہاں سے جدا کرو گے. جو معیت ابو بکر کو تو قرآن بیان کرنے یہاں ایک نکتہ ہے میرے ذہن میں، ہے علمی، میں طالب الفقہ کا مولوی دراصل وقت ہے نا. اچھا سنیے گا، اختصار سے سفر شروع ہوا، میں نے دیکھا، میں نے پڑھا، آپ نے سنا، میرے محبوب چلنے لگے، پاؤں زخمی ہونے لگے. ابو بکر کی نظر پڑی، کہنے لگے فدا کا بھی امی یا رسول اللہ قربان کر دوں، سوار ہو جائیے. آئیے نوجوانوں، میری نظر پڑی، میں نے پڑھا، ابو بکر سواری ہے، نبوت سوار ہے، عشق مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں، الفت مصطفیٰ میں. آئے قربان جاؤں، 3 میل کی چڑھائیاں، جوان چڑھی جا رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں لگا. اللہ اللہ، یہاں ابو بکر سواری ہے، نبوت سوار ہے. پھر اور دفعہ میں نے دیکھا تو جواب آیا، وہاں نبوت سواری ہے، حسین سوار ہے. میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، وہ سواری بھی جنتی، یہ سوار بولو یارو، وہ سواری بھی ابو بکر بھی جنتی، حسین بھی جنتی، ابو بکر بھی جنتی، میرا حسین بھی جنتی. آگے چلے، غار ثور آ گئی. ابو بکر نے کہا
سونا مینوں اپنی پرواہ کوئی نہیں ہے، پہلے اندر جا تسلیاں کرا، تسلیاں ہو گئی نے۔ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سارے شور میں تشریف لے گئے، گود ابو بکر کی ہے، کہنے لگے سونا تسلی ہو گئی، تشریف لے آؤ۔ اللہ کے محبوب تشریف لے گئے، گود ابو بکر کی، گود صدیق کی، چہرہ میرے نبی کا۔ اگر میری بات پہ آپ غور کر رہے تھے، وہی جملہ دہرانے لگا ہوں میرے علماء، وہی جملہ دہرانے لگا ہوں نوجوانوں، وہی جملہ دہرانے لگا ہوں میرے بھائیوں اور میرے غیور سجیوں۔ اللہ اللہ گود صدیق کی ہے، چہرہ میرے نبی کا ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں۔ اندر کی آواز ابو بکر کی محبت میں ڈوبتے ہوئے فقیر کہنے لگا ہے، آسمانوں سے سزا آئی ہوگی ابو بکر، تو جو کہتا تھا آنکھیں میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، یہ 3 دن 3 راتیں میں رب نے تیرے لیے بنا دی ہے۔ یہاں عمر بھی کوئی نہیں، عثمان بھی کوئی نہیں، علی بھی کوئی نہیں، رج رج کے دیکھ میرے محمد کا مکھڑا۔ جڑے آندے گئے نیڑے پانگا دے رہے۔ ہاں جی، اچھا مجھے ایک بات بتائے، مجھے ایک بات بتائے، یہ ہجرت پہلی رات بھی ہو سکتی تھی یا نہیں؟ بولے یار اس کو جواب دو، پھر تو قرآن پڑھو۔ بولے ہو سکتی تھی، جگہ کہ نہیں پڑھا نہیں ہے۔ صدیق کی محبت میں ڈوب کے کہنے لگا ہوں، لگتا یوں ہے یہ 3 دن 3 راتیں اللہ نے بنائی ابو بکر صدیق کے لیے ہے۔ شاید کوئی کل معیت صدیقی کا انکار کرے تو میں قرآن میں پہلے بیان کر دوں، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبق روک دیا میں نے، سبق روک دیا ادھر سے۔ میں نے دیکھا یہ بھی قرآن ہے، ایک نبی ہے انہوں نے سفر کیا، نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور کرنا پریشان نہیں ہونا کہ کدھر چل پڑا ہے، نہیں ادھر دیکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تو بات سمجھ آئے گی، توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، بنی اسرائیل ساتھ ہے، دریا پہ پہنچے، اللہ فرعون پیچھے، بما لشکر آیا تو کلیم پیغمبر کی امت کہنے لگی انا لمدرکون، آج مارے گئے، آج میرے ساتھ بولیں گے، آج مارے گئے، کچھ نہ بچا۔ توجہ نوجوانوں، بات سمجھ آئے تو زور سے سبحان اللہ کہہ دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے خالق اللہ، ہرگز نہیں ہرگز نہیں، ان معی، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے راستے بنا کے دے گا۔ ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، جب ابو بکر کی باری آئی، حضرت ابو بکر نے میرے نبی سے کہا اللہ اللہ مار کا پہنچ گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا یارا لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ہائے 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 ہائے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری، ہاں پوری، یار بولے نا، موسیٰ کلیم کے ساتھ سور میں مست نہ رہے، کچھ سمجھے بھی صحیح، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم ہے۔ کلیم پیغمبر کہنے لگے ہیں ان معیا، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ قربان ابو بکر تیری معیت پر جب تو بولنے لگا، مرشد فرمانے لگے گھبرانا ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ اور ایسی معیت ایسی معیت ایسی معیت قربان جاؤ۔ سفر ہے ابو بکر للے، حضر ہے ابو بکر للے، غار ہے ابو بکر للے، مزار ہے ابو بکر للے۔ اس لیے تو شہر کہتا ہے تو عاشق عشق تے دعوے کیتے، صدیق تا عشق کمالے، طاہر یار غار ولی، تیرے رحشد لوگ مثالے، عشق اور محبت اور الفت اور بہاریاں دیوائیاں،
دا گھر دا سارا مالے اتنا پختہ سنجت دا جیڑا سنتا اج بھی رسول دیتا ابو بکر تیری معیت کے اوپر جب میں نے قرآن پڑھا قرآنی بات میرے سامنے بلکہ اللہ نے تمام صحابہ کی معیت کو بیان کیا سورہ فتح ہے آخری آیت ہے آواز آنے لگی محمد رسول اللہ والذین معہ علماء بیٹھے اللہ نے یوں نہیں کہا والذین عندہ یوں نہیں کہا بلکہ ابو بکر کو حضرت کے میرے عمر کو عثمان و علی کو امیر معاویہ تمام صحابہ کے لیے اللہ نے قرآن میں یوں کہہ دیا ہے والذین معہ عندہ کا معنی اور ہوتا ہے معہ کا معنی اور ہوتا ہے عندہ کا معنی نزدیک معہ کا معنی رلے اور میرے نبی کے صحابہ میرے محبوب کے ساتھ اتنے رلے سفر رلے حضر رلے آپ پہلے ہوتے ہیں اس لیے شہر کہتا ہے جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا ساری دھرتی تے رحمت وڈیدا گیا میرے آندے گئے میرے باندے گئے سینے لا کے محمد رگیدا گیا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت خلافت راشدہ بس یہی بات کر کے میں ایک اپنے بھائی ظفر شہزاد صاحب کے حوالے کرتا ہوں پھر کبھی انشاءاللہ یہ ابھی یہ سنیں اور یہ بار بار ساتھی بھی کہہ رہے تھے اچھا جی افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو 2 گھنٹے اور آپ نے بولا شان سایات تقسیم رب کر دیتی گل ساری محمد اتے آم کی اے تو بد کے نہ آیا نہ آنا کبھی میر قرآن رب داڑ سے دا گیا میرے آندے گئے میرے باندے گئے سینے لا کے محمد رگیدا گیا کوئی صدیق بنیا کوئی صدیق بنیا صداقت وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ تے کوئی پے کر حیا دا سخاوت دے وچ تے کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا میرے آندے گئے میرے باندے گئے سینے لا کے محمد رگیدا گیا کوئی فارس یہ جو جملہ ہے نا میں یہاں سے پڑھتا ہوں سبحان اللہ اور صحابہ کی محبت میں پڑھتا ہوں اور اس لیے کہتا ہوں کہ صحابہ پھر بات لمبی ہو جائے گی نبوت کا درجہ بھی وہابی عطائی ہے صحابیت کا درجہ بھی وہابی عطائی ہے قیامت تک نہ کوئی اب نبی آئے گا نہ صحابی آئے گا اس جملے کو یوں کہوں دنیا میں ولی غوث کتب ابدال سب جمع ہو جائیں دن قیامت کا ہو اللہ پوچھے کیا لائے ہو محدث مفسر مبلغ مقرر مرتب خطیب ادیب مجاہد حاجی سارے لوگ بولنے لگے بلال کا ایک کوئی جملہ سب سے مدنی ہو جائے گا اللہ پوچھے گا بلال کیا لائے ہو بلال بول پڑے گا سونا اللہ تیرے محمد دا دیدار لے کے آئے اس لیے یہ صحابیت کا درجہ وہابی عطائی ہے جسے میرے رب نے چنا تھا چن کر میرے محمد کے قدموں میں بٹھایا تھا اس لیے کوئی فارس تو آ کے حیاتی قدر تیرے رومی تیرا رحمت دی بھالی نظر تیرے حبشی اتے عشق کی تا اثر
لگے، مارنے والے مارنے لگے۔ میری اماں، میری بہن، میری بیٹی سن کے جائیے گا، آج کس چیز کا قدر، مجھے ایمان کی کیا قدر، کرنے کی کیا قدر، خدا کی قسم ایمان اور عمل قرآن اور اس چیز کی قدر پوچھنی ہے، اماں سمجھیا سے پوچھ، اماں زمیرہ سے پوچھ۔ اور نوجوانہ مجھے تو موبائل پکڑا دیا گیا، میں تو سارا دن ٹک ٹاک پہ لگ گیا ہوں، کبھی ایمان کو پڑھ، کبھی صحابہ کو پڑھ، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے۔ ہمیں تو ماں کی گود میں ملا ہے، قدر کوئی نہیں ہے، آئے ہے ایمان کی قدر پوچھنی ہے۔ بلال سے پوچھو جو زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، نیچے انگارے بچھے ہوئے ہیں، ہاتھوں نے اتنا ظلم ڈھایا، ہاتھوں نے رسیاں باندھی ہے، کسی کے جا رہے ہیں۔ بلال کی زبان سے ان کوئی جملہ ہے، اے باہر کارے حقیقت کوئی ہو اللہ ہو احد، پہلی کہبانے تنو جانے تو اللہ الصمد، لم یلد یارم ولم یولد باہر جا دستگیر، لم یکن حافظ دورا ناصر لہو کفو احد۔ احد کی سزائیں یہی بات کرنے لگے تھے، وہی اللہ ایک ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، پتر دین والا اللہ ہے، دیا دین والا اللہ ہے، شاہدوں کا پڑاور والا اللہ۔ اور میاں تو کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ میری یاری خود نال لگ گئی ہے، تیری یاری رب نال لگ گئے تھے، پھر پیچھے ہٹ سے کوئی نہیں ہے۔ آئیے قرآن میرے سامنے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اور مسجد نبوی ہو، وہ حضرت عثمان محل میں ہو، وہ میرا پیر حسین کربلا میں ہو۔ افتخار صاحب نے تھوڑا اشارہ کیا، میں ذکر حسین میں نام لکھوا کے جاؤں۔ اس نے کہہ دیا خدا کی قسم ابو بکر عمر عثمان علی میرے ایمان کا حصہ، اماں عائشہ میرے ایمان کا حصہ، اماں فاطمہ میرے ایمان کا حصہ، بلال میرے ایمان کا حصہ، حسن و حسین میرے ایمان کا حصہ، امیر معاویہ میرے ایمان کا حصہ، تمام صحابہ میرے ایمان کا حصہ۔ کس نے کہہ دیا ہے حسین میرا ایمان ہے، حسین جنتی سردار ہے، حسین کون ہے؟ بچے دنیا میں آئے، کسی کو گھٹی ماں لگاتی، کسی کو گھٹی بابا لگاتا، میرا پیر حسین وہ ہے جو دنیا میں آیا ہے، گھٹی میرے نبی نہیں ہے، گھٹی دی اللہ کے نبی نے اپنی لعاب کی لگائی ہے۔ ہاں ہاں کہنا چاہتا ہوں بڑا پیارا جملہ میرے بھائی ظفر شاہجہاں صاحب غور کیجئے گا، میرا پیر حسین وہ ہے جو دنیا میں آیا ہے، سب سے پہلی غذا جو میرے پیر کی بنی ہے وہ میرے نبی کا لعاب ہے۔ میری اماں عائشہ وہ میری ماں ہے جس کی لعاب میرے نبی کی آخری غذا۔ سے گزر گیا نہیں سمجھے؟ حسین وہ ہے، حسین بولو یار، حسین وہ ہے جس کی پہلی غذا میرے نبی کا لعاب ہے، عائشہ وہ ہے جو میرے نبی کا آخری جو غذا ہے وہ میری ماں عائشہ کا لعاب ہے۔ بولو یار، دلیل ہے۔ آئے پھر میں کیا کروں؟ میں ایک بات کرتا ہوں اور چیزیں آ جاتی ہیں، میں پڑھتا ہوں یا گود صدیق کی ہوتی ہے، میں پڑھتا ہوں یا گود صدیقہ کی ہوتی ہے۔ وہاں غار میں گود صدیق کی ہے، یہاں گود صدیقہ کی ہے۔ میرے نبی کا آخری ویلا عبد الرحمن گزرنے لگے، ہاتھ میں مسواک تھا، میرے اللہ کیا کروں یار، فہم صدیقی پہ قربان جاؤں، فہم صدیقہ پہ بھی قربان جاؤں۔ یوں کہتا ہوں میرے نبی کی اداؤں کو یا صدیق پڑھتا ہے، میرے نبی کی اداؤں کو یا صدیقہ پڑھتا ہے۔ چلو یہ وجہ بھی ہے، میرے نبی نے اداوات کچھ دیے یا صدیقہ یا صدیق اشارہ جی لے آئی، آقا کو
دی شکت نہیں ہے. میں نے کہا چبا دوں؟ جی چبا دو. میں نے چبایا, میری لعاب والا مسواک میرے نبی نے منہ میں لگا. اماں فرماتی تھی مجھے اس بات پر فخر ہے, میرے نبی کی آخری جو غذا بنی وہ میرا لعاب ہے. آئیے حسین کون ہے جس کو جلانا میرے نبی نے سکھایا, جس کا نام میرے نبی نے رکھا, جس کا عقیقہ میرے نبی نے کیا, جس کی سواری میرے نبی آپ بن جاتے ہیں. اللہ اللہ, جس کے بالوں سے میرے نبی سوکھتے رہتے ہیں, جس کو سینے پہ لگاتے رہتے ہیں, نماز لمبی کر دیتے ہیں, سجدہ لمبا کر دیتے ہیں. آئیے دنیا والوں, اس لیے میدان کربلا میں حالات کس طرح آئے, حالات کس طرح آئے, میرا پیر نبی کیا ہے, نبی سے آیا ہے, کیونکہ قرآن سامنے ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. صرف اشارہ کرتا ہوں, یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے قرآن پہ عمل کرنے والے. کوئی حملہ ہوا, لوگوں نے کہہ دیا ہے خیموں سے میری مائیں بہنیں بیٹیاں نکل کے آئی. نہیں 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 نہیں, اور جن کے گھر میں قرآن اترے اور قرآن دعائی پائے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرا ایمان یہ کہتا ہے یہی تو لوگ ہیں, یہی صحابہ ہیں, یہی اہل بیت ہیں. جب قرآن اترتا ہے سب سے پہلے قرآن پہ عمل کرنے والے یا صحابہ ہیں یا اہل بیت ہیں. قرآن کہتا ہے پردہ کرے, اور بی بی زینب کہے میں نہیں کرتی. بندے ہو بولو, میرا ایمان کہتا ہے نہیں 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 نہیں, بلکہ کہا آہو بھوکا, بلکہ کہا ادھر ادھر کی باتیں. جب میں نے پڑھا تو آواز آئی, میرے پیر نے اس حالات میں نہ تلاوت چھوڑی ہے, نہ عبادت چھوڑی ہے, نہ قرآن چھوڑا ہے, نہ نانے کا فرمان چھوڑا ہے. قرآن پڑھتے ہیں, اس لیے شہر کہتا ہے جہاں قربان حسنین کی شان تو کربلا دے شہیدان دے سلطان تو. مصطفیٰ دا جگر, مصطفیٰ دا جگر وسدا تیرا تلے, پڑھتا قرآن دے تری سپارے گئے. یہی پیغام میرے پیر نے دیا. مشکلیں آئے, تکلیفیں آئے, دکھ آئے, اللہ کا در نہیں چھوڑنا, قرآن نہیں چھوڑنا, عبادت نہیں چھوڑنی, تلاوت نہیں چھوڑنی. جب آپ کا اپنا آخری ویلت وقت ہے, ظالموں نے حملہ کیا تو سب سجدے میں تھا, اس لیے کسی نے کیا ہی خوبصورت تعارف کرایا ہے. میں تمہیں بتاؤں حسین کون ہے. علی بابا نبی نانا, شرافت ہو تو ایسی ہو, چلے خنجر کرے سجدے, عبادت ہو تو ایسی ہو. زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. آخر دعوانا الحمدللہ.